اعتکاف کا آگے جو ہے وہ وقت، اعتکاف کا وقت کون سا ہے؟ تو سنت اعتکاف کا آغاز 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے. آج 19 ہے، کل 20 ہے. تو کل کا جب غروب آفتاب ہوگا تو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر یا خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ کے اندر وہ داخل ہو جائیں. اور تو کیا ہے کہ 20ویں روزے کا وقت جو وقت افطار جب ہو تو آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں موجود ہوں. اس سے پہلے جو ہے معتکف جو ہے مسجد میں ہی اپنے معتکفہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے. اگر غروب آفتاب کے بعد کوئی مسجد میں آتا ہے معتکف یا معتکفہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں پہنچتی ہے، اعتکاف ادا نہیں ہوگا. اعتکاف ادا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کا غروب آفتاب جب ہو رہا ہو تو اس وقت آپ اپنی جگہ میں داخل ہو چکے ہوں. اس لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ سارے کام پہلے سے نمٹا لو، 15-20 منٹ پہلے ہی آ کر بیٹھ جاؤ. خاص طور پر جو ہے چلو خواتین تو گھر میں ہی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ہے 5-2 منٹ بھی ہوں گے تو آ کر داخل ہو جائیں گے اندر. لیکن مردوں کو گھر سے مسجد میں آنا ہوتا ہے تو کوشش کریں عصر کے بعد فارغ ہو کر آ جائیں. اگر عصر کے بعد اگر جانا بھی پڑے گھر پہ تو آخری نماز کے بعد جو ہے وہ سلام دعا کرنے کے لیے چلے جائیں اور فوراً سے آ جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے ابھی 10 منٹ ہے 5 منٹ ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شخص کا اسی طرح سے اعتکاف برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سارے جو ہے ساری چھٹیاں وٹیاں ہر جگہ سے لے کر اور سب کچھ کر کے آ گیا بیچارہ، اور آگے کیا ہوا؟ غروب آفتاب تک مسجد میں نہیں پہنچ ہی نہیں سکا. اب اعتکاف اس نے کیا کیونکہ چھٹیاں تو لے لی تھی ہر جگہ سے، لیکن سارا اعتکاف اس کا نفلی تھا تو سنت اعتکاف سے محروم ہو گیا چھوٹی سی یہ غلطی کی وجہ سے. تو کم وقت سے پہلے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید اجر ہوگا، اور اس سے کیا ہے کہ اعتکاف کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی کم سے کم ہوگا. مقام اعتکاف کس جگہ پر ہونا چاہیے؟ تو مرد حضرات کا اعتکاف تو مساجد میں، اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کی سنت کو بجا لائیں. عورتوں کو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ، اپنے زمانے کے اندر کتنا پاک باز زمانہ تھا، ٹھیک ہے، صحابہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر بھی خواتین کو مسجد میں آنے کو درست نہیں سمجھتی تھی کہ مسجد میں خواتین نماز کے لیے ہی نہ آئیں. وہ اسی زمانے میں منع کر رہی تھی کہ تم نماز کے لیے بھی نہ ہو، کہ اچھے جائے کہ اعتکاف کے لیے رات بھی وہاں گزار رہی ہو. نہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ خواتین کو اب حضور نے پردہ فرما لیا ہے، اب خواتین کے لیے مسجد میں آنا. حضور کے زمانے میں تو خواتین آتی تھی مسجد میں، لیکن اس وقت بھی حضور نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی عورت کی وہ نماز جو وہ اپنے گھر میں پڑھے وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ جو مسجد میں پڑھے وہ افضل ہے، اور خواتین کے لیے کیا ہے جو وہ گھر میں پڑھے وہ افضل ہے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ خواتین کے لیے تو حضور کے زمانے میں بھی گھر میں نماز افضل تھی، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت تھی. بعد میں کیا ہوا؟ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس کو محسوس کیا، اور ازواج مطہرات نے بھی محسوس کیا کہ اب زمانہ آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف جائے گا. اب حضور جیسی برکات، حضور جیسا تقویٰ طہارت باقی نہیں رہے گا. تو اس زمانے کے اندر خواتین کے اوپر جو ہے مسجد میں نماز ادا کرنے یا ان کے اعتکاف کرنے پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی. اور اعتکاف کو تو آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بھی مسجد کے اندر پسند نہیں فرماتے تھے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کریں. تو مرد حضرات کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہوگا. تو فقہائے امت نے عورتوں کے مسجد میں آنے کے بارے میں مطلقاً ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، نہ نماز کے لیے آئیں اور نہ ہی اعتکاف کے لیے آئیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ فتنوں کا دور ہے. اچھی طرح سے آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ واقعی فتنوں کا دور ہے. دین کے معاملے میں ہر جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد کوئی بڑا فتنہ سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جو ہے وہ تراویح کے معاملے میں دیکھیں، تراویح 8 ہے 20 ہے، یہ ایک فتنہ بنا ہوا ہے. روزہ کا افطار کرنے کا وقت کون سا ہے، اس کے اندر فتنہ بنا ہوا ہے. اور سحری ختم ہونے کا وقت کیا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو ہے اس طرح کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ اذان ہو رہی ہو سحری کی تو پھر بھی کھانا کھاتے رہو، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. مطلب دین کے معاملے میں بڑی تیزی سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ فتنے جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں میں سے ایک اور فتنہ کیا ظاہر ہو رہا ہے جو چند سالوں سے، کہ بعض مساجد کے اندر خواتین کو بھی اعتکاف میں بٹھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ کے شہر میں بھی بٹھایا جا رہا ہے
ایک مسجد کے اندر معلومات کر لیں تو کیا ہے کہ اس طرح سے مساجد کے اندر خواتین کو بٹھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. حالانکہ موجودہ حالات میں اب ہمارے جو معاشرے کے اندر ہر طرف، ہمارے شہر میں نہیں پوری دنیا کے اندر، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہر طرف فحاشی، عریانی، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اور اس طرح کے حالات کے اندر ہم اپنی جو ہے خواتین کو اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں آنے کی اجازت دے دیں، بلکہ صرف یہی نہیں کہ آنے کی اجازت بلکہ رات بھی وہیں گزارنے کی اجازت دیں. تو آپ یقین کیجئے کہ ہم نے فتنوں کے دروازے کو چوپٹ کھول دیا پھر ان کے لیے. اب یہ جو فتنے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگرچہ آپ کتنا ہی اس کے لیے سد باب کریں، کتنی بندشیں کریں، لیکن یقین کریں کہ فتنوں کو نہیں روکا جا سکتا. لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ احتراز کیا جائے. تراویح کے اندر آپ دیکھیں، تراویح میں بعض مساجد کے اندر خواتین کو بلایا جا رہا ہے، ہمارے ہی علاقوں کے اندر ہو رہا ہے. اب جب فرض نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی گھر والی نماز افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، یہ تو فرض ہے ہی نہیں، یہ تو سنت ہے. تو اس کے اندر اس کو گھر سے بلانا، اب تو فرض بھی صحابہ کے زمانے کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو محسوس کر لیا گیا تھا کہ خواتین کو نہیں بلانا چاہیے. اب حالات ایسے نہیں ہیں. یا تو پھر یہ کہو کہ صحابہ کے زمانے کے حالات خراب تھے نعوذ باللہ، اور ہم بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے لہٰذا اب عورتیں محفوظ ہو گئی ہیں. اب تو بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اب تو وہ بچیاں کہ جو 5 6 7 سال کی بچیاں ہوتی ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. اس زمانے کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی بالغ عورتوں کو، بالغ بچیوں کو، بیویوں کو اگر مساجد کے اندر بھیج رہے ہو، ٹھیک ہے عبادت کے نام سے بھیج رہے ہو، لیکن یہ کون سی عبادت کہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں اتفاق ہو گیا کہ خواتین کو اب جانا مناسب نہیں ہے. تو اب آپ یہ کہو کہ حضور نے تو نہیں روکا اس لیے ہم تو جانے دیں گے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، حضور نے یہ بات بھی تو بیان فرمائی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے. جو میرے خلفاء میرے بعد احکامات دیں، جو ابو بکر حکم دیں، جو عمر حکم دیں، جو عثمان حکم دیں، جو علی حکم دیں، ان سب کی اتباع بھی تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں میرے خلیفہ راشد ہیں. تو انہی حضرات کے زمانے کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، اور ان کے زمانے کے اندر یہ پابندیاں لگی ہیں، اور کسی نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. تو میرے محترم دوست بزرگوں، خواتین کو مساجد کے اندر اعتکاف سے روکنا چاہیے، اور اسی طرح سے تراویح کا اہتمام کرنے سے روکنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہے، اسے فتنے پھیلنے کا اندیشہ ہے.